بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اگر زندگی کے مسائل کا حل، بیماریوں سے حفاظت اور دل کا سکون سب ایک ہی جگہ مل جائے تو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خادمہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، جس شخص نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درد سر کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا کہ پیچھنے لگواؤ، اور جس نے اپنے پاؤں میں تکلیف کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا مہندی لگاؤ۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4540۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معدہ بدن کا خوض ہے، جبکہ رگیں اس کی طرف آتی ہیں۔ جب معدہ درست ہوگا تو رگیں تندرستی لے کر واپس آتی ہیں، اور جب معدہ بیمار ہوتا ہے تو رگیں بیماری لے کر واپس آتی ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4566۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذکار کے ذریعے جنوں اور انسان کی نظر سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی۔ جب وہ نازل ہوئی تو آپ نے انہیں لے لیا، اور جو ان دونوں کے علاوہ تھا اسے ترک کر دیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4563۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر ماہ 3 روز شہد چاٹتا ہے تو اسے کوئی بڑی بیماری لاحق نہیں ہوتی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4570۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ احادیث ہمیں سکھاتی ہیں کہ اسلام نہ صرف روح کی پاکیزگی بلکہ جسم کی صحت کا بھی مکمل خیال رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔